آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، سب سن رہے ہیں نا؟ بہت بڑے نبی گزرے جن کا نام ہے حضرت سلیمان. آواز سے بولیں گے تو اچھا لگے گا. کون؟ حضرت سلیمان. اللہ نے ان کو بڑی حکومت دی، بڑی حکومت. حضرت سلیمان وہ بادشاہ تھے، وہ نبی تھے کہ جن کو اللہ نے انسانوں پہ حکومت دی، جناتوں پہ حکومت دی، چرندوں پہ حکومت دی، درندوں پہ حکومت دی، پرندوں پہ حکومت دی. بلکہ اللہ کی قسم یہ سمندر کی مچھلیوں پہ حکومت کرتے، زمین کے کیڑے مکوڑوں پہ حکومت کرتے. اللہ نے فرمایا میرے نبی سلیمان میں نے نبی بھی بنایا، بادشاہ ایسا بنایا کہ ساری حکومت کے ساتھ ساتھ اکیلے حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. یعنی کتنے بڑے بادشاہ ہوں گے میرے پیارو. ایسا بادشاہ یعنی کوئی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انسانوں پہ حکومت ہو جائے، جناتوں پر حکومت ہو جائے، چرندے درندے پرندے پر حکومت ہو جائے، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت ہو جائے، ارے زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے پر حکومت ہو جائے. بلکہ میرے پیارو حضرت سلیمان وہ تھے کس پر حکومت کرتے تھے؟ ہوا. بول کس پر حکومت کرتے تھے؟ ہوا پر حکومت کرتے تھے. میرے پیارو یہ ہمارے پاس کار ہوتی نا، کار بھائی گاڑی ہوتی نا، 4 ویلر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک تخت دیا تھا جس کا نام تخت سلیمانی. بولو کیا نام؟ تخت. اور اتنا زبردست تھا کہ باہر سے دیکھو تو چھوٹا سا نظر آئے. جیسے ہمارے یہاں بعد ایسی چھوٹی موٹی گاڑی کھڑی ہوتی نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی چھوٹا نظر آئے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام 1000 2000 اپنے لشکر والوں کو کہیں چلو 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 تخت میں بیٹھنا. اب سارے کے سارے جب تخت کے قریب آئے تو آپس میں باتیں کریں کہ اتنے چھوٹے سے تخت میں 1000 2000 کا لشکر کیسے بیٹھے گا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ تخت کے اندر جاتے تھے، کیونکہ دنیا کی کاریں بنانے والے مخلوق ہے اور تخت سلیمانی بنانے والا کون؟ اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اندر تخت میں جاتے اور کہتے اندر آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ. تفسیر کی کتابوں میں لکھا وہ تخت باہر سے چھوٹا نظر آتا تھا، اندر 1000 کمرے اللہ نے بنائے ہوئے تھے. کتنے کمرے بنائے تھے اللہ نے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے نا، میرے کو بتاؤ نا، ہم لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ہم کو کتنی فکر ہوتی ہے؟ ڈرائیور کا پرابلم، گیئر باکس کا پرابلم، اور سب سے بڑا تو ابھی آج کل بھاؤ کم زیادہ ہوتا، پیٹرول ڈیزل کا پرابلم، گیس کا پرابلم، پھر اس کا مینٹیننس کا پرابلم. حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت میں بیٹھ جاتے ہو، 1000 2000 کا لشکر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا، جو تخت دکھنے میں چھوٹا نظر آتا لیکن حقیقت میں اندر بہت بڑا ہوتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو اللہ کی آواز آتی تھی، ایک فرشتہ آتا اور آ کر کہتا اللہ پوچھ رہا ہے آرام کرے. اللہ کہہ رہا ہے آپ کیا کریں؟ آرام کریں. جانا کہاں ہے آپ کو؟ جانا کہاں ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے. جیسے آج اگر کوئی بولے نا تو ہم کو ہنسنا ہے، بھائی دھرم پور میں ہو، امریکہ جانا ہے. بھائی کہاں مشرق اور کہاں مغرب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، فرشتہ آ کر کہتا اللہ فرماتے سو جاؤ. حضرت سلیمان آنکھیں بند کرتے، تھوڑی دیر میں فرشتہ اٹھاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے کیا ہوا؟ کیوں مجھے اٹھا کیوں رہے؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے حکم سے آپ مشرق میں تھے، آنکھ کھولی، اللہ نے آپ کو مغرب میں پہنچا دیا. بولو سبحان اللہ. کتنی بڑی حکومت کے مالک ہوں گے. پھر ایک مرتبہ بولو نا کون؟ ساتھ میں بولیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نبی بھی بنائے. بولو سبحان اللہ. اللہ نبی بھی بنائے، اللہ پیغمبر بھی بنائے، اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اکیلے بادشاہ تھے جو انسانوں پہ بھی حکومت کرے، جناتوں پر بھی حکومت کرے، چرندے درندے پرندوں پر بھی حکومت کرے، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر بھی حکومت کرے. اللہ کی قسم سلیمان وہ سلیمان تھے جو ہوا پر بھی. بولو قرآن کریم میں لکھا پارہ نمبر 23. پھر بولیں گے پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے ہوا کو بھی ان کے کنٹرول میں دے دیا. یہ چاہے تو تخت پر بیٹھ جائے، کبھی مشرق میں چلے جائے، کبھی مغرب میں چلے جائے، کبھی شمال میں چلے جائے، کبھی جنوب میں چلے جائے. ایک آنکھ بند کرے پھر آنکھ کھولے، اپنی منزل پر پہنچنے والے حضرت سلیمان انسانوں جناتوں چرندوں پہ حکومت کرنے والے. بولو کون؟ لیکن میں بتاتا ہوں اللہ کیا طاقت کا کوئی مقابلہ. ایک دن یہی حضرت سلیمان، سب سن رہے ہو آپ لوگ؟ سن رہے ہو؟ ایک دن یہی حضرت سلیمان دعا، نبی تھے، پیغمبر تھے، دعا مانگی اللہ مجھے ایک کام کرنا. اللہ
اللہ کی طرف سے آواز آئی، پیغمبر تھے میرے پیارے نبی، کیا ہوا؟ اللہ کے سب کچھ اللہ کو معلوم، بولو اللہ کو سب کچھ۔ پھر بھی اللہ نے پوچھا میرے سلیمان کیا کرنا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے اتنی پرمیشن دے دے، اللہ اتنی مجھے پرمیشن دے دے کہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان، اس وقت دنیا میں جتنے جنات، اس وقت دنیا میں جتنے چرندے درندے پرندے، اللہ اس وقت سمندر میں بہنے والی جتنی مخلوق ہے، اللہ زمین پر رہنے والے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ مجھے پرمیشن دے دے، میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں سب کو میدان میں جمع کروں اور سب کی دعوت کروں، تاکہ قیامت میں جب سارے نبی جمع ہوں گے تو میں نبی سلیمان یہ کہوں گا اللہ میں وہ نبی تھا کہ تیرے حکم سے ایک ہی وقت پر میں نے پوری مخلوق کو دعوت میں بلایا تھا۔ اب حضرت سلیمان کو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی کس کو بلانا ہے؟ انسان۔ تو اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو گے ایک میدان میں تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ تیری مدد ساتھ میں رہے گی، انسانوں کا منڈپ الگ بنے گا، جناتوں کا الگ بنے گا، درندوں کا منڈپ الگ ہوگا، چرندوں کا الگ ہوگا، پرندوں کا الگ ہوگا، ارے سمندر میں بہنے والی جو مچھلیاں ہیں، جو مخلوق ہے، ان کے لیے الگ انتظام کیا جائے گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری مدد سے میں بہت بڑا دسترخوان تیار کروں گا، بہت بڑا کھانا تیار کروں گا، لیکن اللہ ایک بار مجھے دعوت کرنے دے تاکہ قیامت میں بھی کہوں گا میں وہ نبی تھا جس نے ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کو کھانا۔ معاملہ تو بہت مشکل ہے، ہمارے یہاں پہ اگر 2-4 مہمان زیادہ آ جاوے تو میں نے بولو نا دھرم پور والا، ہم کو پرابلم نہیں، بیوی کیسا کیسا پرابلم لے کر آوے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاوے۔ اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تو سب کی دعوت کرنا چاہ رہے، سب کی دعوت، سارے انسان، سارے جنات، سارے چرندے، سارے درندے، سارے پرندے، اللہ کی قسم سمندر میں بہنے والی کتنی بڑی بڑی مخلوقیں ہوگی۔ ہاں اللہ نے فرمایا بہت بڑی مخلوق ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا نا سمندر والوں کو بھی کھلانا ہے، خشکی والوں کو بھی کھلانا ہے، ارے زمین کے کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے سلیمان یہ بندہ نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ بولو ساتھ میں بولو نا، یہ کام کون کر سکتا؟ کھلا رہا نا اللہ، ہم کو کھلا رہا کہ نہیں کھلا رہا؟ ہاں اللہ ہی کر سکتا یہ بندہ۔ حضرت سلیمان نے کہا لیکن اللہ مجھے ایک مرتبہ کوشش تو کرنے دو۔ اللہ نے کہا جہاں تک کوشش کا معاملہ ہے کرو، باقی صحیح بات یہ کہ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ کوشش تو، اللہ نے کہا جاؤ پرمیشن ہے کوشش کرو، جاؤ کوشش کرو۔ بعض حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً آئے، اپنے بڑے بڑے درباریوں کو جمع کیا۔ آپ کے دربار میں تو بڑے بڑے جنات بھی تھے، بڑے بڑے انسان بھی تھے، بڑے بڑے اہل علم بھی تھے، سب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کوشش کرنے کے لیے۔ تو طے کیا گیا، معلوم نہیں کتنے مہینوں کے بعد یہ دعوت طے کی گئی۔ اب اس کے لیے کھانا تو تیار کرنا پڑے گا، سارے انسانوں میں پیغام پہنچانے کا، سارے جناتوں میں، سارے چرندوں میں، درندوں میں، پرندوں میں، تقریباً حدیث کی کتابوں میں لکھا ایک لمبا زمانہ لیا گیا، 6-8 مہینے کا زمانہ لیا گیا کہ 6-8 مہینے تک کھانا تیار ہوگا۔ پھر وہ دسترخوان معلوم نہیں کتنے میلوں کا وہ دسترخوان ہوگا، اور کتنے منڈپ ہوں گے، اور کتنی جگہ پر کھمبے لگے ہوں گے، وہ سارا کا سارا انتظام بولو شروع، بولو انتظام۔ ایسا انتظام حضرت سلیمان نے کیا، اسی مہمانی تو کوئی بھی نہیں کراوے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی ڈیگیں چڑھائی۔ ابھی میں نے دیکھا مسجد کے بعد ایک ڈیگ چڑھی، ہماری آنکھیں لال ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے کتنی ڈیگیں چڑھائی ہوگی؟ ہاں قرآن کریم میں لکھا آپ جو ڈیگیں چڑھاتے تھے نا، کتنی ڈیگیں وہ تو نہیں لکھا، لیکن جتنی بھی ڈیگیں چڑھائی ہو، ایک ایک ڈیگ ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی، بولو سبحان اللہ۔ اور جو بڑے بڑے برتن آتے ہیں نا، جس کو بھگونے کہتے ہیں، بھگونے ایسے پھیلنے والے جو تھالے ہوتے ہیں نا، تھالے، وہ کتنے تھالے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن ایک ایک بھگونا، ایک ایک تھالا، ایک ایک حوض کے برابر ہوتا تھا۔ اور دسترخوان کتنا لمبا ہوگا بھائی، جب برتن کا یہ حال ہے، ایک ڈیگ ایک پہاڑ کے برابر، ایک بھگونا ایک حوض کے برابر، جس کو قرآن کریم نے 22ویں پارے میں فرمایا، اللہ فرماتے یعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سلیمان نے لمبی چوڑی دسترخوان بچھانا شروع کر دیا، بہت ہی لمبا چوڑا دسترخوان تھا۔ ارے ایک ایک دیگ جو تیار ہوتی تھی، ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی، ایک ایک بھگونا ایک ایک بڑے تالاب اور حوض کے برابر ہوتا تھا۔ 6-8 مہینے کی مدت ہو گئی، بولو 6-8 مہینے کی مدت، کھانا تیار ہوا۔ حضرت سلیمان نے ایک دعا مانگی، اللہ آج کے زمانے میں تو بڑے بڑے کولر، فریج ہے نا، ریفریجریٹر ہے، اس زمانے میں فریج تھے
حضرت سلیمان نے دعا مانگی، اللہ کھانا تو پکوا لیا، خراب مت ہونے دینا، خراب مت ہونے دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو یہ آرڈر دیا کہ بالکل کھانا خراب نہیں ہونا چاہیے، کھانے کے اندر کوئی گرمی آنا نہیں چاہیے، کھانے کے اندر کوئی سڑنا آنا. میرے پیارو، یہ صرف بولنے والی بات ہے. آپ کو صحیح بتاؤں نا، یہ صرف بولنے والی بات ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسا، کتنا بڑا میدان ہوگا. میرے دوستوں، ہماری عقل میں نہیں آتا. وہ ڈیگے جو پہاڑ کے برابر ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھگونے ایک ایک تالاب کے برابر ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اور کتنا لمبا چوڑا دسترخوان ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے. مگر میرے پیارو، حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا تھا میں کوشش کروں گا. بولو کوشش کی. اور اب بس یہ طے ہو گیا کہ کل سب کو بلانا ہے. بھائی کھانا تیار ہو رہا ہے، کل بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا، کل سب کو. حضرت سلیمان بہت خوش ہے کہ کل وہ دن آئے گا، ساری مخلوق میرے دسترخوان پر ہوگی اور میں اللہ کو جا کر کہوں گا قیامت میں، اللہ سارے نبی آئے مگر میں وہ نبی جس نے ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کو کھانا کھلایا تھا. بولو سبحان اللہ. اب کتنی دیر باقی ہے؟ 24 گھنٹے. کتنا وقت باقی ہے؟ 24 گھنٹے. بس کل سب کو آنا ہے اور کھانا کھانا ہے. اتنے میں تو حضرت سلیمان وہاں سے گزر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک مچھلی نکلی. بولو کون نکلی؟ مچھلی. چھوٹی سی مچھلی، کوئی بہت لمبی چوڑی مچھلی نہیں، ایک مچھلی نکلی. اور وہ اللہ ہی نے طاقت دی کہ سمندر میں بھی بہ رہی تھی، سمندر کے باہر نکل کر بھی زندہ تھی. اور حضرت سلیمان تو جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے. تو مچھلی نے کہنا شروع کیا، اللہ کے نبی، اللہ کے بادشاہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے محل میں جا رہا ہوں. کہا مجھے بھوک بہت لگی ہے. مچھلی نے کیا کہا؟ مجھے بھوک. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا صبر کرو، کل دسترخوان آنے والا ہے. کتنی دیر باقی ہے؟ 24 گھنٹے، یا سمجھو 12 گھنٹے باقی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کو سمجھا صبر کرو، 12 گھنٹے کے بعد جو دسترخوان لگے گا تو ارے انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے کھاتے ہوں گے، ارے سمندر کی ساری مچھلیاں کھاتی ہوگی، تو تو بھی وہاں پہ کھانا کھا لینا. تو مچھلی نے کہا نہ، اللہ کے نبی بہت زیادہ بھوک لگی ہے. 12 گھنٹے تک برداشت ہوا ایسا لگتا نہیں، 24 گھنٹے برداشت ہوا ایسا لگتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑے ناراض ہوئے. کہا نہیں، ابھی ڈسٹرب نہیں کرو، ابھی کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا، ابھی سارا دسترخوان بچھایا جا رہا ہے، ابھی کھانے کی بات مت کرو. 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے بعد کھانا ملے گا اور سب کو ملے گا، اور جتنا کھانا اتنا ملے گا. تو مچھلی کہنے لگی اتنا بڑا دسترخوان بچھایا، ایک مچھلی کو کھلا دو گے تو کیا کم ہو جائے گا؟ ایک مچھلی کو کھلا دو گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلی مانتی نہیں، تو اپنے درباریوں کو غصے میں کہا چلو کھلا دو، کھلا کھلا کھلا. یہ ضد کر رہی ہے نا، اس کو کھلا دو، اور میں اپنے محل میں جا رہا ہوں. جب ساری تیاریاں ہو جائے تو مجھے محل میں سے بلانا. اب حضرت سلیمان محل میں چلے گئے، کوئی بلانے ہی نہیں آ رہا ہے. حالانکہ حضرت سلیمان کا دربار کتنا بڑا دربار، جو انسانوں پہ جناتوں پہ حکومت کرے، کتنا بڑا دربار ہوگا، کوئی بلانے نہیں آ رہا. بڑی دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے اور بڑے پریشان. حضرت سلیمان پہلے ہی غصے ہو گئے. کہا میں بیٹھا ہوں یہاں بادشاہ ہوں، میں اللہ کے نبی ہوں، اتنا بڑا کھانے کا انتظام کیا، کوئی مجھے بلانے نہیں آتا. تو جو آئے انہوں نے کہا وہ مچھلی کھا رہی ہے، کھانا بند ہی نہیں کر رہی ہوتا. آپ نے کہا کھلا دو، ہم نے کھلانا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مچھلی اب تک کھا رہی ہے، اتنے گھنٹے ہو گئے. کہا کھا رہی ہے. تو کہا کتنا کھایا؟ کہا بس تھوڑا باقی ہے. سچ بتاؤ غصہ آوے کہ نہیں آوے؟ ارے کوئی بھی ہوئے غصہ آوے کہ نہیں آوے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ کہنے لگا ابھی بھی کھا رہی ہے. ابھی بھی. اتنے میں پھر 2-4 کچھ لوگ آئے، آ کر کہا سلیمان بادشاہ کھانا ختم ہو گیا. اب آپ بتاؤ 6-8 مہینے کا کھانا تیار کیا، ایک ایک دیگ ایک ایک پہاڑ کے برابر، ایک ایک بھگونا ایک ایک تالاب کے برابر، کیسا کھانا، کتنا کھانا. بات حضرت سلیمان علیہ السلام کا غصہ. ارے کسی کو بھی غصہ آوے کہ نہیں آوے؟ اندر محل میں گئے، ایک بڑا ڈنڈا لے کر نکلے باہر. ارے کیا کہا؟ مار ڈالوں گا اس کو. کس کو؟ مچھلی کو. ماں بڑے غصے میں، پیچھے دربار ہی چل رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں گئے، دیکھا تو ساری ڈیگے خالی، سارے بھگونے خالی. ابھی تو دسترخوان بچھایا نہیں گیا، اس سے پہلے تو لوگوں نے لپیٹنا شروع کر دیا تھا. وہاں دسترخوان لپیٹ. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں گئے، اس مچھلی کے پاس جا کر کہا عجب طرح کی مچھلی ہے، سارا کا سارا کھانا کھا گئی، ساری مخلوق کا کھانا کھا گئی. تو مچھلی نے دیکھ کر کہا ابھی تو اور بھوک لگی. حضرت سلیمان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بس ڈنڈا تھا. یوں اٹھایا اور یوں قریب تھا کہ جا کے اتنا زور کا مچھلی کو مارتے. یہ مچھلی نے کہا پہلے میری بات تو سن لو. حضرت سلیمان نے کہا کیا بات سننا؟ کہا اتنے زمانے سے میرا اللہ مجھ کو کھلاتا ہے، کتنے زمانے سے میں سمندر میں رہتی ہوں،
اللہ میرے کو کھلاتا ہے. کبھی اللہ نے مارنے کی دھمکی نہیں دی. کبھی اللہ نے مارنے کی دھمکی نہیں دی. میں نے دن کے اجالے میں کھانا مانگا, اللہ نے سمندر کے کنارے پر مجھے کھانا دے دیا. میں نے رات کے اندھیرے میں اللہ کو پکارا, اللہ نے رات کے اندھیرے میں مجھے کھانا دیا. کبھی اللہ نے مجھے مارنے کو نہیں کہا. زندگی بھر سے اللہ کھلاتا ہے اور معلوم نہیں کتنے زمانے تک اللہ کھلائے گا, لیکن کھلانے کے بعد کبھی مارتا. اور آپ تو پہلی دعوت پہ مارنے کے لیے آ گئے, اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں ملا, اور اوپر سے مارنے کے لیے آپ آ گئے. حضرت سلیمان کے سامنے وہ مچھلی کے جو آنسو کے قطرے نکلے اور ایک جملہ کہا, اللہ کے نبی, بے شک تم نبی ہو, بے شک تم بادشاہ ہو, لیکن آج ایک دعوت تمہاری پوری نہ ہوئی تو تم مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ اللہ کتنے زمانے سے کھلاتا پلاتا, کبھی مجھے مارنے کے لیے نہیں کہا. کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ کھانا ختم کیوں ہو گیا. کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے اتنا کھانا کیوں کھایا. اے سلیمان, ایک دعوت پر تم نے مجھے تانا دیا کہ تو نے بہت کھانا کھایا. ایک دعوت پر تم مجھے ڈنڈا لے کے مارنے کے واسطے آ گئے. ایک دعوت پر تم نے کہہ دیا اتنا کوئی کھاتا ہے. اتنے سارے تانے تم نے دیے, مارنے کے واسطے آ گئے. وہ اللہ نے کبھی تانا بھی نہ دیا, وہ اللہ نے کبھی مارا بھی نہیں. رات کے اندھیرے میں سمندر کے اندر اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتی, اللہ آسمان سے روزی کے پردے کھول دیا کرتا تھا. حضرت سلیمان وہ ڈنڈا لے کے واپس اپنے محل میں گئے. جو عبادت کرنے کی جگہ تھی نا, وہاں جا کے دھڑام سے سجدے میں گر گئے. بہت روئے, رو کر کہا اللہ سب سمجھ گیا, پوری مخلوق کو کھلانا تیرا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. حضرت سلیمان نے اقرار کر لیا, اپنے گھٹنے ٹیک دیے, اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک دیا, سجدہ کر لیا. ارے حضرت سلیمان رکوع کر گئے, اپنے گھٹنے کو زمین پر ٹیکا اور کہا اللہ تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ ساری مخلوق کو کھلانا تیرا کام ہے, اللہ میرا کام. میرے دوستو, اتنے بڑے بادشاہ بھی اللہ کے سامنے گھٹنے, ماتھے کو, اور کیا کہہ دیا اللہ تیرا مقابلہ. تو میرے دوستو, حضرت سلیمان سے مقابلہ نہ ہوا, ہم دھرم پور والے اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. یعنی ہم کو ذرا بھی شرم نہیں آتی. آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم لوگ بے شرم ہیں. اللہ سے مقابلہ. اللہ اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا, حضرت سلیمان انسان پہ حکومت کرے. نمبر 2 میں نے کیا کہا, جنات. کپٹیا میں ہے جنات, اشرف ال ہے, باقی نہیں ہوئے تو آج جنت سے کم نہیں تھا میرے لیے. بھائی جنت ہے آپ کے, اور عجب ہے ہمارے دل خیرآباد آبادی, اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرماوے, کہ یہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے, عجیب ڈر ہے جناتوں کا. میرے پاس ایک شخص آئے تھے, میں نے کہا بھائی, میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے. میں نے کہا اچھا. کہا نہیں مطلب مجھے غصہ آئے نا تو میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. ہاں, میں نے کہا باپ کو بھی گالی دیتا. کہا بس مولانا میرا ٹیمپر بہت ہیوی ہے, میرے کو غصہ آوے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. میں نے کہا ادھر آ بیٹا, ادھر آ. جب وہ میرے قریب آیا, میں نے کہا 30 سال سے میں عملیات تعویذ کا کام کرتا ہوں, تو ایک کام کرے گا میرا. میں نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا ایک کام کرنا بیٹا, رات کو 2 بجے قبرستان جانا, 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کے اتنا پڑھنے کا ہے. اب سب دوستوں کے بیچ میں تھا, مجھے کہتا ہاں ٹھیک ہے. میں جب اپنے گھر گیا, تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی. میں نے دروازہ کھولا, وہی تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوگا, اور رات کو قبرستان جانا نہیں ہو. میں نے کہا اس میں کیا ہے بھائی, رات کو قبرستان 2 بجے جانا ہے اور 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا اور واپس آنا ہے. تو کہا نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گجرات میں جنات کو مامو کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا, میں گجرات کا نہیں, میں تو مہاراشٹر کا. اب اس نے مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا وہاں پرابلم کیا ہے؟ تو کہا مامو. میں نے کہا مامو کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ لینا. میں مامو قبر میں سویا ہوگا تو اس پر بھی فاتحہ پڑھ لینا. کہا قاری صاحب مولانا آپ سمجھتے نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہا مامو. میں نے کہا ارے بھائی مامو ہے تو اس میں تو کو ٹینشن لیتا. کہتا آپ سمجھتے نہیں, مامو یعنی جنات. میں نے کہا واہ بھائی, وہ مامو تو بھانجا, میرے کو کائے کو بیچ میں لاتا. تو معلوم نہیں یہاں کپٹیا میں بھی ایسے ہوں گے.
اور عجب معاملہ، گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو، حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کہو کہ آج تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے، فیملی باہر جا رہی ہے تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا، کیونکہ رات کو گھبراتا، اور کیا کہے گا معلوم، وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ ہاں کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جنات کو اللہ نے تیسرا نمبر دیا ہے، بولو کپٹیا والوں کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان، دوسرا نمبر فرشتے، تیسرا نمبر، کمال ہے بھائی، 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا ہے بھائی، جنات تیسرے نمبر پر وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے۔ خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی، انسانوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، چرندے درندے پرندے۔ آپ کو معلوم ہے یہ یہاں کپٹیا میں مدرسہ چلتا ہوگا نا مولانا، آپ یہیں کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ اچھا دور سے آئے ہو آپ بھی، ماشاءاللہ۔ باقی آپ کے شعر و شاعری سے میں بہت متاثر ہو گیا ماشاءاللہ، آپ کا اعلان بھی بہت پیارا، میں کب سے سن رہا ہوں، جہاں جہاں تک میرے کو آواز آ رہی میں آپ کا اعلان سن رہا ہوں، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے، کالج میں بھی ہوتی، کالج میں شاید نہیں ہوتی، باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے، مدرسے میں حاضری ہوتی۔ یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان، بولو کون شروع کرنے والے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی کبھی اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے، اس کے بعد جنات ہوتے، اس کے بعد درندے ہوتے، اس کے بعد پرندے ہوتے، اس کے بعد چرندے ہوتے، اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے۔ اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو، اور اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا، یہ مولانا لوگ بیٹھے جو بچوں کو پڑھاتے، ایک دن بچہ پڑھنے نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں، ہمارے کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا، اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا، مولانا غصے ہوتے، اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے، مار دیا کیا طوفان ہوتا، وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت کیسی، میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا۔ ارے میرے پیارو، یہ آپ کو بتاؤ، حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا، بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا، ہود ہود، بولو کیا نام؟ نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، ہود ہود کہاں ہے؟ پتا چلا وہ نہیں ہے، کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے، اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا، اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حاضری کا سلسلہ۔ بولو کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 19، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا کہ میں ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی، بولو کس پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا، حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا، جیسے یہ کرسی ہے ماشاءاللہ، آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے جتنے ہار آج کپٹیا والوں نے میرے کو پہنائے۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک کرسی تھی، اس کرسی پر اور اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے، جیسے بیٹھتے تھے 2 فرشتے آتے تھے، آ کر پوچھتے تھے آپ کو کہاں جانا؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہو، مغرب میں جانا۔ بولو کہاں پر ہو؟ جیسے آسان الفاظ میں یوں کہو کہ کپٹیا میں ہوں، امریکہ جانا ہے، جہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے وہاں پر مجھے جانا۔ تو فرشتے کہتے تھے آپ آرام کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آرام کرتے، تھوڑی دیر میں وہی دونوں فرشتے کہتے اللہ کے نبی اٹھو، اللہ کے نبی اٹھو۔ حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو بیٹھے۔ کہاں پہنچ گئے؟ کہاں؟ مشرق سے۔ حضرت سلیمان کہتے اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے،
بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. یہ قرآن میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی تابع بنا دیا. تو میرے پیاروں کتنے سوال ہو گئے؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے. کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہے؟ ایک. کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ یہ بیچ میں ایک جنات کی بات آئی نا مولانا. ایک بات میں بتاؤں, کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے, سگریٹ بیڑی تمباکو, اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. بھائی وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. اب کبھی اتنا بڑا مجمع, جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا, اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے, یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں. وہ کہیں وہاں چلا گیا, وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں, وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں. اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان. اب قبرستان میں رات کو, جیسے ابھی کتنے بجے ہے, یہ 12:15 12:30 ہوئے, ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا, کوئی نہیں تھا, سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں. اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا, سیگار نکالا اور لائٹر نکالا, اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا, ایک دم مارا, 2 دم مارا, بڑا اطمینان سے. لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ میں نے بولو نا کون کھڑا تھا؟ جنات. ہاں آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہو. وہ پیچھے جنات کھڑا تھا. اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ, اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں, اور کہاں لمبا اس کا چہرہ. اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا, وہ جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہے ہو. اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا, اچانک کون آیا. تو یوں دیکھو, یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا, ایک آنکھ سے دیکھا, اتنے لمبے ہاتھ پاؤں, سمجھ گیا کون ہے, جنات ہے. یوں سگریٹ کو لیا, یوں پھینکا اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا, اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا. وہ جنات نے کہا یہ کیا کر رہے ہو. اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے, انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے. وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو. تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں, فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے کہا ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا. میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اور جنات کی طرف دیکھے نہیں, صرف بولے میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا. اور جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو یہ روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے اچانک ہنسایا کیوں. توا گرم کر رہا ہوں, اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں جواب دو گے نہیں انشاءاللہ؟ جلدی جلدی پھٹافٹ دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, پورا مجمع ساتھ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا. اور نمبر 4 حضرت سلیمان جیسے بادشاہ نبی کے لیے ہم نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے ہو گئے؟ اب کتنا باقی ہے؟ سمجھو یہ پوری بات اسی وجہ سے آ رہی ہے, سیرت النبی کا جلسہ ہے نا. بولو سبحان اللہ. ایک بار کہہ دو درود شریف پڑھ لو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. جئیں گے, بولو جئیں گے محمد کی محبت میں, اور مریں گے محمد کی محبت میں. بولو صلی اللہ ہو. ابھی میں نے کتاب لکھی, میں نے ابھی اشرف ال کو دیا بھی میں نے, بلکہ میں تو کہوں گا علماء کرام اگر اس کتاب کو قبول کریں. ہم نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام ہے گناہوں کو مٹانا ہو تو درود پڑھو, گناہوں کو مٹانا ہو تو. اور میں نے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 نام یاد کیے, اور 700 نام کو میں نے اس میں جمع کیا, اور وہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے نام ہیں. اور میں نے اس کو پھر ہر ہفتے میں الگ الگ رکھا, سنیچر کے لیے 100, اتوار کے لیے 100, پیر کے لیے 100, تاکہ ہفتہ مکمل ہوئے اور ہمارے نبی کے 700 اسماء مبارکہ, ان کے مبارک نام ہمارے دل میں اتر جاوے. بولو سبحان اللہ. اور ابھی جب عمرے میں گیا تو وہ کتاب کو میں اپنے جیب میں لے کر گیا. جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا تب بھی میں نے وہاں یہی کہا, اور جب روضہ مبارکہ پر گیا میں نے کہا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا, یہ ایک حقیر سا تحفہ لے کر آیا ہوں.
میرے پیارو دعا کریں کہ اللہ اس کتاب کو قبول فرما لے وے. خیر اب ہمارے 5ویں سوال پر بھائی. پہلا سوال حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے. نمبر 3 حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنائے. نمبر 4 حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنائے. اب 5واں سوال بھائی کوئی جانا نہیں, بہت پیار سے سننا. ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا, اللہ میں عرش پر آیا ہوں. بولو کیا ہوں, سنتے جانا, بولو میں. پھر کہا اللہ آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. بولو. اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں, میں آسمانوں پر نہیں ہوں, اللہ میں عرش میں آیا ہوں, مہمان بن کر آیا ہوں, آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. اے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے جب حضرت ابراہیم زمین پر تھے. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے, حضرت موسیٰ زمین پر تھے. حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا, حضرت داؤد زمین پر تھے. حضرت سلیمان کے لیے بھلے ہوا کو غلام بنا دیا مگر وہ زمین پر تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں آپ کے عرش میں آیا ہوں. اب بتاؤ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہو. بولو سبحان اللہ. اب یہ بتاؤ آج میں آپ کے عرش پر آیا ہوں, آیا نہیں بلایا گیا ہوں, مہمان بن کر آیا ہوں, مجھے کیا انعام دینے والے. بھائی پورا مجمع سبحان اللہ بولتا جائے گا, ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا. اللہ نے کیا فرمایا, قال اللہ تبارک و تعالی ولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں مجھے جن کو دینا تھا میں نے دے دیا. ارے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تو سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنا دیا, لیکن میرے مصطفیٰ میں تمہیں سب سے بڑا انعام دینے والا, کیونکہ سارے نبی مقتدی بنتے ہیں, میرا مصطفیٰ تو سب کا امام بننے والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. بھائی سنتے جانا, سبحان اللہ بولتے جانا. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ. سارے نبیوں کو مقتدی بنایا, تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا, تیرا انعام بھی بہت بڑا ہوگا. اب سننا, ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ, اور آگے بڑھے ہمارے نبی. بولو سبحان اللہ. کہا اللہ انعام بتا دینا, اللہ کیا انعام آپ مجھے دینے والے بتا دینا. اللہ نے کیا جواب دیا, قال اللہ تبارک و تعالی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب احد. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے وہ, بلائے گئے وہ, مہمان بن کے آئے وہ. اللہ نے فرمایا میری قسم اتنا بڑا انعام دوں گا آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, اور کسی دل نے سوچا نہیں. اتنا بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, نہ کسی دل نے سوچا. ہمارے نبی اور آگے بڑھے. بولو سبحان اللہ. بالکل قریب, قاب قوسین او ادنا, بالکل قریب, بالکل قریب. اللہ اب بتا دینا کیا دینے والا. چلو کپٹیا والوں کون کون تیار ہے سننے کے لیے, ہاتھ اوپر کرے, دونوں ہاتھ اوپر کرے بھائی. ماشاءاللہ. کیا انعام, اللہ کیا انعام دینے والے. اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے, نہ کانوں نے سنا ہے, نہ کسی دل نے. اللہ نے فرمایا کسی نبی نے سوچا نہیں ہوگا, کیونکہ تم نبیوں کے امام ہو, سارے نبی مقتدی بنے, میرا مصطفیٰ سب کا امام بنے, تو انعام بھی بڑے امام والا ہوگا. اللہ کیا انعام دو گے. اب سننا, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال اللہ جل وعلا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. یہ میں نے عربی میں بتایا, علماء کرام سمجھ گئے. آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. پورا مجمع ساتھ میں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بول دو الحمدللہ. الحمدللہ. اور جب انعام سنو تو ساتھ میں کہہ دینا نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. انعام سننے کے بعد دیکھو اللہ کیا فرماتے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا, اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اور آگے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں, اللہ فرما رہے, اللہ فرماتے جہاں جہاں, اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں, اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے
नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, जलसाए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी इनाम पूरा नहीं हुआ, आधे इनाम पर ही तकबीर लग गई। पूरा इनाम सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मुस्तफा, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा कभी नहीं। अल्लाह ने फरमाया, मैं युति रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ए मुस्तफा, ए मेरे मुजतबा, ए मेरे मुर्तजा, ए कलीमुल्लाह, ए हबीबुल्लाह, ए सफीउल्लाह, ए नजीउल्लाह, ए बशीर और नजीर, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे मुस्तफा तेरा भी नाम लिया जाएगा। लेकिन जो तेरा होगा, फिर बोलो, मेरा होगा इंशाअल्लाह, जो तेरा नहीं। मेरा नहीं। अब हम में से कौन कौन नबी के हैं? जो नबी का है वो डायरेक्ट अल्लाह का है। हाथ ऊपर करके बताओ भाई, कौन कौन नबी के हैं? अरे साथ में बोलो ना, हम सब नबी के हैं ना। तो जब नबी के हैं तो साथ में जवाब दे दो भाई, मोहब्बत करते हो? हाँ, मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? ऐसा कैसा जवाब दे रहे? मैंने कोई आपको घर की मोहब्बत के बारे में पूछा? अरे मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? ऐसे नहीं जवाब दो, मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो, मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। बुलंद आवाज से बोले, मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है? मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और बुलंद आवाज से, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन जान दे देंगे, मगर मुस्तफा का दामन हाथ से जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा। तो सब नबी के हैं ना? अच्छा, हमारे नबी से बढ़कर बताओ कोई नबी?